آج کا اسلام آباد کا جلسہ ملتوی تو ہو گیا۔ اعظم سواتی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور لوگوں کا جو ہجوم تھا اس کا کیا بنے گا؟ اگلی تاریخ مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کے لیے۔ آج کا جلسہ ملتوی کیوں کیا گیا اور کیا اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہے یا پھر عمران خان کی اجازت اس میں شامل تھی؟ یہ تمام پہلوؤں پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آج اعلان کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ترنول میں ایک جلسہ کرنے کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل رات سے اسلام آباد کے مختلف مقامات کو کنٹینرز لگا کے سیل کر دیا گیا، دفعہ 144 لگی، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو NOC تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ آج مارننگ میں جو ہی آج صبح کا آغاز ہوا تو لوگوں نے جلسہ گاہ کی طرف آنا شروع کر دیا اور سما بن گیا۔ جلسہ تو ہونے ہی والا تھا، لیکن پھر اچانک ایک ملاقات ہوئی اعظم سواتی کی عمران خان کے ساتھ، اور بانی چیئرمین عمران خان نے ہی جلسے کو پینڈنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اداروں کا احترام کرتا ہوں اور میری کوشش ہے کہ بات چیت کے ساتھ تمام مسائل حل ہو جائیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ملک میں انتشار نہیں چاہتا۔ اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا میسج پورے میڈیا کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا پروگرام نہیں ہے ابھی تک عمران خان کو رہا کرنے کا۔ اگر عمران خان کے خلاف کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی گئی تو ہم یہ جو سڑکیں ہیں ان کو بند کر کے ثابت کر دیں گے کہ ہم اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر مکمل طور پہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے بھی کوئی کنٹروورشل سا ایک بیان دیا۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اعظم سواتی نے جان بوجھ کے جلسہ ملتوی کیا ہے کیونکہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور یہ جلسہ ایک بہت بڑا جلسہ بننے والا تھا، اور اگر آج لوگ آ جاتے تو عمران خان رہا ہو جاتا، اور یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے بارے میں علیمہ خان نے کہا۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک معاملات طے ہوئے، پہلے بات چیت ہوئی اور بات چیت کے نتیجے پہ 8 سپتمبر کی تاریخ لینے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی، اور 8 سپتمبر کو مشروط کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں کے اسلام آباد کی لوکل انتظامیہ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ اس میں کچھ ڈیلز ہیں، وہ یہ ہیں کہ جلسہ گاہ 8 سپتمبر کو 4 بجے سے 7 بجے تک سجے گی۔ 4 بجے سے لے کر 7 بجے تک جلسے کا ٹائم ہوگا۔ 7 بجے کے بعد عوام کو منتشر کرنے کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی ادارے حفاظت تو دیں گے، سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، لیکن پھر بھی جو جلسے کی آڈینس ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا، جو تحریر ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آڈینس ہوگی، جو جلسے میں شریک لوگ ہوں گے، شرکا ہوں گے، وہ ڈنڈا یا کوئی بھی اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، اور جس طرح سے وہ آئیں گے ویسے ہی وہ واپس چلے جائیں گے۔ کمبل شمبل لانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت یہ ڈر رہی ہے کہ اگر یہ جلسہ کسی دھرنے میں تبدیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ گزشتہ روز جب یہ جلسے کی NOC جب کینسل کیا گیا تو اس میں کچھ بہانے بھی بنائے گئے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا کوئی وہاں پہ آج کل احتجاج جاری ہے تو انہوں نے کہا یہ کوئی کنفلکٹ نہ ہو جائے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، بنگلہ دیش کی ٹیم بھی پاکستان کے دورے پہ ہے اور وہ ان کا بھی سیکیورٹی کا کچھ پرپسز ہیں، اور اسی لیے آپ اس کو پینڈنگ کر لیں، آگے کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اجازت تو مل چکی ہے، لیکن وہ اجازت جب دن آتا ہے تو پھر جلسہ آگے پینڈنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی جیت ہے، اچیومنٹ ہے کہ آج بھی پوری دنیا سمیت پاکستان میں ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہو، ہمارا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اور اس پہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی ڈسکس ہو رہی تھی۔ اب ہم ناظرین پروگرامز کو، چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں، تو کیا کھویا کیا پایا پاکستان تحریک انصاف نے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور جیت ہے۔ آپ اگر کریں آئینی اور قانونی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف ہر آئین اور قانون کے مطابق کامیابیاں سمیٹ رہی ہے۔ عوام کی پاپولیرٹی عوام میں آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی وہ ٹاپ پہ، وہ تو نیچے آئی ہی نہیں ہے۔ اب مسائل کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے، لیکن عمران خان نے آج پھر یہ ثابت کیا اپنے بیانات سے اور اپنے اس اعلان سے کہ عمران خان واقعی اس ملک میں انتشار نہیں چاہتے، اور وہ لوگ جو ایک اور 9 مئی کے منتظر ہیں
ان کے لیے بھی آج عمران خان نے ان کو ایک موقع نہیں دیا، ضائع کر دیا یہ موقع، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ این او سی کے خلاف کچھ اور اس طرح کے معاملات ہوں تاکہ مزید سختی بڑھائی جا سکے۔ حکومت کے لیے حکومتی جو وزراء ہیں، حکومتی جو مشیران ہیں، وہ اس بات کو اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا ہے کہ حکومت پریشان ہے۔ حکومت کے لیے کوئی بھی کمفرٹ زون نہیں ہے، نہ ہی تو عوام کی جانب سے، نہ ہی آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے، اور اکنومیکلی آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ڈیلز ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی فورن پالیسیز ہیں اور پاکستان کا جو فورن امیج ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور عمران خان جیل میں رہتے ہوئے بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز بھی دیے جا رہے ہیں اور انٹرنیشنل اخبارات میں آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، تو یہ عمران خان کی اچیومنٹ ہے۔ اور عمران خان کے بارے میں جو عمران خان کے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان نے 3.5 سال میں کوئی ریلیشنز نہیں بنائے، لیکن عمران خان کے جو گزشتہ 40 سال کے ریلیشنز تھے، جو اس کے کرکٹ کے اور کرکٹ کے بعد کے جو ریلیشنز تھے، وہ آج بھی عمران خان کے لیے میٹرز ا لاٹ۔ اور یہی فرق ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں میں اور عمران خان میں کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل لیول کا پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، ایک پڑھا لکھا سیاستدان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کوئی بھی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ابھی تو 9 مئی کے کیسز وہ نہیں سنبھالے جا رہے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ایک مرتبہ پھر کہ وہ کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کریں گے۔ 8 ستمبر کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے تاریخ بھی مل گئی ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ اب تو پریشر تھا، اور لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پنجاب حکومت کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کی قیادت وہ جلسے میں جا کے شریک ہو، سملرلی سندھ والے بھی نہیں الاؤ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہوگا خصوصاً پنجاب اور سندھ کی قیادت کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اعظم سواتی، بیرسٹر گوہر، علیمہ خان سمیت تمام جو آج کے ورکرز تھے، سپورٹرز تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک متحد جماعت ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف مزید بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ یہ میرا بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن میں نے عمران خان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اعظم سواتی کی ڈیل ہو گئی انتظامیہ کے ساتھ اور 8 ستمبر کی ڈیٹ مل گئی۔ اب 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کیسا میلہ لگاتی ہے، کیسا پاور شو ہوگا، یہ تو وقت ثابت کرے گا، لیکن آج ایک اور جیت کا دن ہے عمران خان کے لیے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔